اللہ سے جو مانگو گے آپ کو ملے گا۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہے کہ میں اللہ سے جو مانگوں میرا اللہ مجھے عطا کر دے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا وظیفہ شیئر کروں گا، انشاءاللہ آپ اللہ سے جو مانگو گے میرا اللہ اس وظیفے کی کلمے کی برکت سے آپ کو عطا کریں گے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ ذکر کروں گا، پھر وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی جگہ پر واعظ و نصیحت کی غرض پہ گئے، جانا ہوا، رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے بعد کسی مسجد میں آپ نے واعظ و نصیحت کرنی تھی، درس دینا تھا۔ امام صاحب لیٹ ہو گئے، مسجد بند ہو گئی، وہاں سے ایک نان لگانے، انہوں نے دیکھا بزرگ یہاں پہ کھڑے ہیں، مسجد بند ہے، کہنے لگے کہ اللہ کے بندے مسجد تو بند ہو گئی ہے اور اجنبی معلوم ہوتے ہیں، آپ ایسا کریں آپ میرے گھر میں آ جائیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ ان کے گھر چلے گئے، اچھی خدمت کی، لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ امام صاحب ہے کون۔ تو امام صاحب نے دیکھا کہ وہ خدمت بھی کر رہا ہے لیکن منہ کے اندر کچھ پڑھ رہا ہے۔ امام صاحب کو اس چیز نے حیرت میں ڈالا کہ یہ منہ میں کیا پڑھ رہا ہے، پھر پوچھ لیا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ منہ میں کیا پڑھ رہے ہو، میں بڑی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے ہیں، جنبش دے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا بزرگوں میں کیا بتاؤں، آج آپ نے یہ پوچھ لیا، میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ میں استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں اور اللہ جانتا ہے یہ ایسا کلمہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ سے میں نے جو مانگا ہے میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میں نے جو مانگا ہے میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ ایک دلی تمنا ہے اور ایک خواہش ہے کہ اللہ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ امام احمد بن حنبل کی زیارت کروا دینا۔ یہ وظیفہ بھی میں کر رہا ہوں۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی آنکھیں نم ہو گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے نان لگانے والے، اللہ نے آج تیری خواہش کو پورا کر دیا، امام احمد بن حنبل آج تیرے گھر کے اندر موجود ہے، اللہ امام احمد بن حنبل کو تیرے گھر کے اندر لے آیا ہے۔ تو یہ استغفر اللہ ایک ایسا کلمہ ہے، انسان اگر کثرت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے اللہ کی ذات رحمتیں بھی نازل کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے، اللہ آپ کو بخشنے والا ہے، اللہ آپ پہ مہربانی کرنے والا ہے، آسمان سے اللہ بارشیں برسائے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ساتھ مدد کریں گے، وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ کی ساتھ اولاد بھی عطا کرے گی، اللہ جنتیں بھی عطا کریں گے۔ اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ استغفر اللہ کی کثرت انسان کے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہے اور نیکیوں کے انبار اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ مجھ سمیت سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔